آیت المرام ایک تو یہ ہے، اور اس کے علاوہ جس کا صفحہ 43 ہے، جلد 1 بحار الانوار، جلد 16 صفحہ 25، تعویل الآیات صفحہ 87، فاطمۃ الزہرا بہجت قلب مصطفیٰ صفحہ 44، الفضائل صفحہ 131، یہ تقریباً 4 کتابوں سے حدیث پڑھا۔ اس کے صفحہ 43 میں لکھا وَكَانَ العباس حاضراً، جناب حضرت عباس نبی علیہ السلام کے چچا حاضر تھے نبی علیہ السلام کی جو ہے نا وہاں صحبت میں، فواسبا کھڑے ہو گئے، وجلس بین یدی رسول اللہ، نبی کے سامنے آ کر بیٹھے، اپنی جگہ سے اٹھے پھر سامنے آ کر بیٹھے، وقال یا رسول اللہ السنا انا وانت وعلی وفاطمہ وحسن وحسین فی نفحۃ واحدۃ، میں آپ علی حسن حسین سیدہ ہم ایک چشمے سے نہیں پیدا ہوئے۔ وہ جو میں سوال کی تھا ایک خادم نے یہاں تو اس کو یہ جواب اس میں پڑھا، فتبسم رسول اللہ، نبی چچے کو دیکھ کر مسکرائے، وقال یا عام، اے میرے چچا، ان اللہ خلقنا قبل ان یخلق آدم، اللہ نے ہمیں اس وقت بنایا ہے لا سماء مبنیۃ، نہ آسمان تھا، ولا ارض مدحیۃ، نہ زمین تھی، ولا ظلمۃ ولا نور ولا جنت ولا نار ولا شمس ولا قمر، کچھ بھی نہیں تھا، ہم تھے۔ کچھ بھی نہیں تھا، اور ہم کننا نسبحہ، ہم اس کی تسبیح کرتے تھے، حین لا تسبیح، جبکہ تسبیح کا تصور ہی نہیں تھا، وَنُقَدِّسُہُ، اس کی تقدیس کرتے تھے، حین لا تقدیس، جبکہ تقدیس کا تصور ہی نہیں تھا، یا وہ تھا یا ہم تھے۔ دیکھ رہا تھا ہم اسے نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ زمان تھا، نہ مکان تھا، نہ لو تھی، نہ قلم تھا، نہ عرش تھا، نہ کرسی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، ہم تھے۔ جب یہاں سے پہنچے نبی تو چچا پوچھتا ہے، چچا بھتیجے سے، کیف کان بدء خلقکم، تو جب کچھ بھی نہیں تھا تو آپ کی خلقت کیسے ہوئی؟ جب کچھ نہیں تھا، جب مادیت تھی ہی نہیں، تو آپ کیسے پیدا ہوئے؟ آپ کی ابتدا کیسے؟ کانا بدء خلقکم، آپ کی کیسے ہوئی؟ تو نبی فرماتے ہیں، اب چچا پوچھتا ہے بھتیجے سے، اگر تو دونوں ایک جیسے ہوتے تو چچے کو پوچھنا نہیں تھا۔ چلو پوچھ بیٹھا ہے تو پھر اگر ایک جیسے تو نبی یہی کہتا ہے جیسے تو پیدا ہوا سکا پیدا ہوا۔ نبی نے یہ نہیں کہا، نبی نے کہا یا عام، اے میرے چچا، لما اراد اللہ ان یخلقنا، اللہ نے جب ارادہ کیا، ایک یہاں اور حدیث پڑھو سامنے آ رہی ہے، کتاب اس وقت میرے پاس نہیں ہے، موجود ہے میری میں نے لائی ہوئی کتاب، یہ جو میں حدیث پڑھ رہا ہوں یہ الاعمال شیخ صدوق علیہ رحمۃ کی کتاب ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا، معصوم سے حال القرآن خالق ام مخلوق، کہ یہ قرآن جو ہے نا یہ خالق ہے یا مخلوق ہے؟ شیخ مفید شیخ بہتو جو ہے صدوق علیہ رحمۃ کی یہ امالی میں موجود ہے، یہ قرآن خالق ہے یا مخلوق ہے؟ تو معصوم فرمایا لیسا بخالق،
بلا مخلوق، نہ یہ خالق ہے نہ یہ مخلوق ہے۔ پھر پوچھا پھر کیا ہے؟ قال وَلَكِنَّهُ کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ اللہ کا، نہ یہ خالق ہے اور نہ یہ، اب یہ سمجھ آگیا ایک اور حدیث سن لیں۔ مولا علی فرماتے ہیں ان اللہ جعلنا مع القرآن، اللہ نے ہمیں قرآن کے ساتھ بنایا، وجعل القرآن معنا، اور قرآن کو ہمارے ساتھ بنایا، لا نفارقہ ولا یفارقہ، نہ قرآن ہم سے جدا ہے نہ ہم قرآن سے جدا ہے۔ تو قرآن کیسے بنا؟ نہ یہ خالق ہے نہ یہ مخلوق ہے، بولو نہ مخلوق ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ اب میں قرآن کلام اللہ ہے، سارے بولے قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن ہے۔ جیسے قرآن بنا ویسے آل محمد بنے، کیونکہ ساتھ ساتھ بنے۔ اب میں حدیث پڑھتا ہوں جو میرے ہاتھ میں جب یہ حوالے کیے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یا من اللہ لما اراد ان یخلق لما اراد اللہ ان یخلقنا تکلم بکلمات، اللہ نے ایک کلمہ پڑھا، سارا روح وہ روح بن گیا۔ یہ ہاتھ میں گیا، وَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أُخْرَى، پھر ایک اور کلمہ پڑھا، فَصَارَ، پہلے نور بنا، فَصَارَ روح، وہ دوسرا کلمہ روح بن گیا، فَمَزَّجَ النُّورَ بِالرُّوحِ، ان دونوں کو ملایا، نور کو اور روح کو، فَخَلَقَنِي وَخَلَقَ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ إِلَىٰ بَعْدِ، ہم 14 کو کلمے سے بنا دیا۔ بابا دے بلند تر سلوات۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا جملہ ہے، میری کیا حیثیت ہے، کیا بدی اور کیا بدی کہیے، میں کیا ہوں؟ میں تو کچھ بھی معصوم کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ایک کلمہ پڑھا، وہ روح بن گئی، پھر دوسرا پڑھا نور بن گیا، ان دونوں کو اکٹھا کیا، 14 کو بنا دیا۔ قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، آل محمد بھی اللہ کا کلام ہے، جو اس وقت بنا ہے جب مادیت کا تصور ہی نہیں تھا، یہ اس وقت خلق کی ہے جب کہ مادیت تھی نہیں، نہ آسمان تھا نہ زمین تھی نہ لوح تھی نہ قلم تھا نہ کرسی تھی نہ عرش تھا نہ کچھ بھی نہیں تھا، ہمیں بنایا، ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں، اِنَّا لَنَحْنُ نُسَبِّحُ، ہم اس کی تسبیح کرتے تھے، ہم اس کی تصویر اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اب فرماتے ہیں، پھر کہتے ہیں یا عام، پہلے تو ہمیں بنا دیا، ثم فلما اراد ان ينشئ السنا، پھر اللہ نے ارادہ کیا کہ اب میں کائنات بناؤں، کہ اللہ نے اب صنعت بنانی شروع کی، کائنات۔ نبی فرمایا فاتح کا نور، اللہ نے میرے نور کا شعلہ لیا، شعلہ دیکھا گا موم بتی جو کینڈل کے اوپر جاتا ہے، شعلہ لیا، وَخَلَقَ مِنْهُ الْعَرْشَ وَالْكُرْسِيَّ وَاللَّوْحَ وَالْقَلَمَ، اللہ نے میرے نور کے شعلے سے عرش، کرسی، لوح قلم کو بنا دیا۔ ثم فتح نور اخیر علی ابن ابی طالب، پھر اللہ نے میرے بھائی کے نور کا شعلہ دیا، فخلق منہ الملائکہ، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، زمین و آسمان کے تمام فرشتے علی کے نور کی شعاع پہ پڑے۔
ملک الموت کیا ہے؟ انسان ہے؟ فرشتہ ہے نا؟ تو خلق علی کے نور کے شعلے سے، علی کے نور کے شعلے سے، جبرائیل سے لے کر زمین و آسمان کے سب فرشتے علی کے نور کے شعلے ثم فتح نور ابنتی الفاطمہ. توجہ ماشاءاللہ، مولا تیرے قبول فرمائے، باقیوں کو توفیق دی. آمین نہ کرے، پریکٹیکل کرے. یہ ذہن میں رکھنا. چھوڑا دیا فخلق منہم السماوات السبع والارضین السبع. یہ 7 آسمان 7 زمینیں سیدہ کے نور کے شعلے سے بنا دی. سیدہ کے نور کے شعلے سے بنا دی. وجہ ہے یہ 7 آسمان، یہ 7 زمینیں کس کے شعلے سے؟ پاک سیدہ. بولو سیدہ کے نور کے شعلے سے. ثم کیونکہ وقت نہیں ہے، بیٹھ صاحب کھڑا نہیں وقت کو دیکھو، وقت بالکل جو ہے نا اس کے بعد ایک والا مساق کا بڑھ رہی تو یہاں پہ کھڑا رہوں تو شام تک کھڑا رہوں. جنہوں نے دیکھو میں نے عام دروازے پہ گداگری نہیں کی ہے، ثانیہ کے دروازے پہ کی، ٹائم بالکل نہیں. ثم فتح نور ابن الحسن، پھر اللہ نے حسن کے نور کا شعلہ لیا. فخلق منہ الشمس والقمر. میرے نور حسن کے نور کے شعلے سے سورج بھی بنایا، چاند. ثم فتح، بالکل اسٹریٹ میں جا رہا ہوں، بائی پاس جا رہا ہوں، چاہتے تو ٹائم تھوڑا ہے تاکہ گاڑی کو ذرا تیز کر کے حیدرآباد پہنچے. ثم فتح نور ابن الحسین، پھر میرے حسین کے نور کا شعلہ لیا. خلق منہ الجنہ وحور العین، یہ حور اور جنت حسین کے نور کے شعلہ. نتیجہ ختم. ٹائم نہیں ہے، ٹائم. بسم اللہ. ایک میں گفتگو میں شہزادی سے 3 مرتبہ پن کے آیا ہوں، جب وہ ختم گفتگو تیرے کان تک پہنچ گئی نا تو پھر انشاءاللہ مرد تب تک کرونا نہیں ہوگا. آپ کا نتیجہ ٹائم نہیں. اگر علی نہ ہوتا تو سیدہ کا کوئی زمین کے چمڑے پہ کفر نہ ہوتا، کوئی نبی کفر نہ ہوتا. کیوں؟ توجہ ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی ہیں وہ اس عالم ناسوت کے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آدم یہاں تو ہے، مٹی سے نہیں بنا ہے. یہاں تو مٹی ہے نا، لیکن عالم لاہوت میں تو نور ہے. تو مصطفیٰ جو ہے وہ بھی عالم لاہوت کا فرد ہے، علی بھی عالم لاہوت کا فرد ہے. ابھی میں نے حدیث پڑھی ہے. حسن بھی عالم لاہوت کا فرد ہے، حسین بھی عالم لاہوت کا فرد ہے، سیدہ بھی عالم لاہوت کا فرد ہے. آدم سے لے کر جبرائیل، آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ عالم لاہوت کے نہیں، عالم ناسوت کے ہیں. اس لیے نبی نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا، فاطمہ جیسا نہ ہوتا. علی بھی عالم لاہوت کا فرد ہے اور فاطمہ بھی عالم لاہوت کی فرد ہے. اس لیے نبی نے فرمایا تھا اگر علی نہ ہوتا تو میری بیٹی کا کوئی یہ مسئلہ حل ہو گیا. یہ عالم لاہوت کے افراد ہیں. جب کچھ بھی نہیں تھا یہ تھے یا وہ تھا، یہ تھے تھا کہ افراد ہیں، یہاں کے نہیں ہیں.